الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک طویل مدت کے بعد، تقریباً 2 سال ہو گئے، 2 سال کی طویل مدت کے بعد دوبارہ ہم سب کو اس طرح سے اکٹھا ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ درس جو ہفتہ واری جس میں ہم سب اکٹھا ہوتے تھے، اللہ کا ذکر ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا تھا، قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جاتی تھیں، سنی جاتی تھیں، سیکھی جاتی تھیں، اور اس طرح سے وہ مجلس ہوتی تھی جس مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ وہ اس کورونا کے آفت کی وجہ سے کافی دنوں سے منقطع ہو گئی تھی، بند ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ اس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ آج اس کی بسم اللہ ہے، یہ کہیں کہ آج بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ ہی پر میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ بسم اللہ ہی کے بارے میں بات ہو۔ بسم اللہ کیا ہے، اور بسم اللہ کا معنی کیا ہے، اور بسم اللہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید بسم اللہ سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآن پاک کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے اس روئے زمین پر، صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بھی شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ عام طور پہ لوگ الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا مخصوص انداز اپنایا، اور قرآن پاک کی پیروی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی پیروی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو خط لکھے، بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے۔ سلیمان علیہ السلام کا خط قرآن پاک میں ذکر ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سلیمان علیہ السلام کا خط بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے۔ تو جب کتاب لکھی جاتی ہے تو ایک طرح سے وہ خط ہوتا ہے، جو جس کے پاس پہنچے گا وہ پڑھے گا۔ تو یہ سب کو دیکھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بسم اللہ سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ بسم اللہ، تلاوت بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ گھر سے آپ نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کھانا کھائیں بسم اللہ، قربانی کرنا ہے بسم اللہ، اللہ اکبر، حمام میں آدمی کو جانا ہے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح سے کسی پر دم کرنا ہے، کوئی بیمار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک اللہ یشفیک، وہ بھی بسم اللہ سے آپ نے شروع کیا۔ صبح کی دعاؤں میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور بسم اللہ اس طرح سے بہت ساری دعاؤں میں ہے، جگہ جگہ ہے بسم اللہ، اس لیے کہ بہت اہم ہے یہ۔ اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ غور کریں، 3 حرف ہے، با، اس کے بعد اسم اور اللہ۔ با حرف ہے جس کا معنی دوسرے سے مل کر ہی پتہ چلتا ہے، اور اسم کا مطلب نام، اور اللہ، اللہ کا وہ نام ہے جس کو کہتے ہیں اسم ذاتی، یا وہ خاص نام جس کی طرف باقی ناموں کو پلٹایا جاتا ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی نام کہیں گے تو کہیں گے کس کا نام ہے؟ رحمان کس کا نام ہے؟ تو کہیں گے اللہ کا نام ہے۔ رحیم کس کا نام ہے؟ تو اللہ کا نام ہے۔ قدیر کس کا نام ہے؟ تو اللہ کا نام ہے۔ تو باقی جتنے نام ہیں سب پلٹ کے اسی نام کی طرف جاتے ہیں، گویا اس نام کے اندر سارے نام شامل آتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو گویا ہم نے اللہ کے سارے نام لے لیے، اللہ کے ناموں سے تو سارے نام اس میں آ گئے۔ اسی لیے جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں نہیں، بسم اللہ کہتے تو زیادہ ثواب ملتا، اس لیے کہ اللہ میں سارے نام آ گئے تھے، اور الرحمن الرحیم مل کے آپ نے خالی 2 نام لے لیے تو وہ عموم آپ نے ختم کر دیا۔ اسی لیے حدیث میں بھی جو لفظ آیا ہے سم اللہ، اللہ کا نام لو، بس اتنا ہی، سم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بعض حدیث میں ہے قل بسم اللہ، بسم اللہ کہو۔ تو صرف بسم اللہ کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقابلے میں جہاں پر صرف بسم اللہ کا ثبوت ہے وہاں بسم اللہ ہی اتباع ہے، کامل اتباع ہے، اور معنویت کے لحاظ سے بھی اہل علم نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ بسم اللہ ہی کہنا کافی ہے۔
تو آج درس کا بسم اللہ ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے. اچھا، عربی میں یہ قاعدہ ہے اور اپنی زبان میں بھی کہ اس سے بات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ حرف پہ جا کے ٹک گیا نا بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے کیا ہے نا، کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے جو ہم اس کے کہنا چاہتے ہیں. اسی لیے عام طور پہ کیا کہتے ہیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے ابدا، میں شروع کرتا ہوں. تو علماء نے کہا یہ ضروری نہیں کہ آپ ابدا ہی کہیں، یہ ایک اہل علم نے نکالا کہ یہ ہر کہیں فٹ ہو سکتا ہے، جہاں بھی آپ بسم اللہ کہیں. اچھا، اس میں اور بھی طلبہ کے لیے باریکیاں عربی زبان میں کہ یہ اگر شروع میں ہم کہتے ہیں ابداؤ بسم اللہ، اور دوسری صورت ہوگی بسم اللہ ابدا، یعنی حرف یہ فعل جو اس سے متعلق بنا رہے ہیں اگر شروع میں لائیں تو کچھ اور معنی بنتا ہے، بعد میں لائیں تو کچھ اور معنی بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں اہل علم کی فعل متاخر ہوتا ہے جب تو حصر کا معنی دیتا ہے. حصر کا کیا مطلب، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ابدا تو ہی کا معنی آ جائے گا، اللہ ہی کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں. اور اگر ابدا و بسم اللہ تو اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں. تو ہی کا جو تخصیص آ گیا بعد میں ماننے سے، تو اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعد ہی میں ماننا چاہیے، کیونکہ یہی تو ہمارے لیے اصل ہے کہ ہم اللہ ہی کے نام سے. توحید اس میں زیادہ ہے. توحید ہوتا ہے کیا ہے کہ اس میں منحصر کر دیا جائے اور دوسروں کی شرکت کو، ساجھیداری کو ختم کر دیا جائے. تو بسم اللہ کا فعل جو اس سے متعلق مانا جائے، جس فعل سے اس کو متعلق مانا جائے، وہ بعد میں مانا جائے. اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم صرف ایک ہی نہیں کئی فعل مان سکتے ہیں. شروع کر رہا ہوں صرف یہی نہیں، تو جتنی ہماری نیت ہوگی اتنے حاصل ہوگا. یہ بات آپ ہم سب پہلے سن چکے ہیں کہ ایک آدمی 2 رکعت پڑھ رہا ہے مسجد میں اور دوسرا بھی اس کے بغل میں پڑھ رہا ہے، لیکن دونوں کا ثواب برابر نہیں ہوتا. ایک کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک کا ثواب کم ہوتا ہے. کیوں؟ صورت دونوں فعل کی ایک ہے. یہ بھی 2 رکعت پڑھا، یہ بھی 2 رکعت پڑھا، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں. لیکن یہ آدمی جو پڑھ رہا ہے اس کی نیت بہت زیادہ ہے. اس کو تحیت المسجد بھی مان کے پڑھ رہا ہے، تحیت الوضو مان کے بھی پڑھ رہا ہے، اس کو جو وقت صلاح کھڑی ہونے والی ہے اس وقت کی سنت مان کے بھی پڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے صلاۃ الاستخارہ کی بھی نیت اسی میں کر لیا ہو، کیونکہ استخارہ فرض کے علاوہ میں کبھی کسی میں بھی کیا جا سکتا ہے، تو استخارہ بھی ساتھ میں کیا ہو. تو اب وہ 3-4 چیزیں پڑھ رہا ہے بیک وقت، کیونکہ کئی نیت اس کی جمع ہوگی. اور ایک آدمی خالی اس وقت کی سنت پڑھ رہا ہے جس وقت وہ صلاح قائم ہو رہی، جیسے فجر کی 2 سنت ہے، تو ایک آدمی وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے صرف فجر کی 2 سنت سے، تو 2 سنت فجر کا ثواب پا جائے گا. لیکن دوسرا اس میں نیت کر لیا کہ میں نے جو وضو کیا ہے اس کے لیے یہ تحیت ہے، میں جو مسجد میں آیا ہوں اس کے لیے تحیت المسجد ہے، میں جو ہے فرض کی یہ سنتیں پڑھ رہا ہوں. تو یہ 2-3 چیزیں اس کے ہاں جمع ہو گئیں تو اس کا ثواب بڑھ گیا. تو یہی معاملہ بسم اللہ میں ہے. اگر کوئی آدمی اتنی نیت کر لے کہ میں جب بسم اللہ کہتا ہوں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں، بسم اللہ کہتا ہوں تو اس سے اللہ کے نام کی برکت لیتا ہوں، جب میں بسم اللہ کہتا ہوں تو اللہ سے مدد چاہتا ہوں، جو کام کرنے جا رہا ہوں یا اللہ اس میں مدد کرنا. بسم اللہ جب میں کہتا ہوں تو اللہ سے توفیق مانگتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی، تیمن، تبرک، استعانہ، ہے نا، توفیق طلبی، سب کے سارے معنی اس میں اکٹھا ہو گئے. پھر جب آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے، جیسے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اکبر، تو اللہ کا نام لے کے میں ذبح کر رہا ہوں، تو اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، عبادت کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جس کی میں تعمیل کر رہا ہوں، کیونکہ شریعت تو اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا قانون بھیجتا ہے. تو بسم اللہ میں یہ سارے معنی اکٹھا ہو جاتے ہیں. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، برکت بھی، استعانت بھی، مدد طلبی بھی، توفیق مانگنا بھی، اللہ کے حکم کو یاد رکھنا بھی، اللہ کے احسانات اور نعمتوں کو یاد رکھنا بھی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ گاڑی پہ بیٹھے بسم اللہ. اچھا، حفاظت بھی، کیونکہ اللہ کا نام لینے سے شیطان، جس کو اللہ نے ہمارا جو ہے دشمن بنایا ہے، جسے ہمیں ہر وقت جس کی دشمنی یاد رکھنا ہے، شیطان کو بسم اللہ سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور بسم اللہ کے سامنے سب سے زیادہ شیطان ذلیل ہوتا ہے.
اس لیے آپ دیکھیں وہ صحابی غالباً عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سواری پہ تھا اور سواری پھسل گئی تو انہوں نے کہا تعس الشیطان، شیطان ہلاک ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں ایسا نہ کہو بسم اللہ. بجائے اس کے کہ شیطان کا نام لو تو شیطان بڑا ہو کے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کچھ کر لیا اس لیے مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، میری اپنی طاقت کا اسے احساس ہوتا ہے. تو آپ نے کہا اس کا نام اس کو بھلا دو، اس کا ذکر ہی نہ کرو. ذکر کس کا کرو؟ اللہ کا. کہو بسم اللہ. اور جب بسم اللہ آپ کہتے ہیں تصاغر الشیطان، شیطان ایک دم چھوٹا ہو جاتا ہے. یصیر کأنہ الذباب، جیسے چھوٹی سی مکھی ہو جاتی ہے، مکھی ہو کے سکڑ کے، ویسے مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں مکھی کا نام عربی میں کیا ہے؟ ذباب. جو ہے عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ذب کے معنی بھگا دیا گیا اور آبا کے معنی لوٹ آیا. ادھر سے بھگاؤ ادھر سے لوٹ آتی ہے. ذب بھگایا گیا، آبا لوٹ آیا، تو ذباب اس کا نام رکھ لیا کہ چاہے جتنا بھگاؤ لوٹ کے آ جاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی شیطان کا مسئلہ ہے. شیطان آپ اللہ کا ذکر کرو بھاگتا ہے، لیکن جیسے غافل ہوئے پھر بھاگ کے آتا ہے، لوٹ کے آتا ہے. اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ خناس. یخنس اذا ذکر اللہ، اللہ کا نام جیسے لیا جاتا ہے بھاگتا ہے، اور جیسے اللہ کا نام لینے میں آپ سے غفلت ہوئی، اللہ کی یاد سے غفلت ہوئی، ویسے پھر لوٹ کے آ جاتا ہے. تو بسم اللہ کہنے سے شیطان کی رسوائی ہوتی ہے اور شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بسم اللہ کے سلسلے میں وہ قصہ بڑا عجیب ہے، پڑھ کے آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے ایک ظالم بادشاہ جب ایک داعی پر مسلط ہونا چاہتا تھا، اللہ کی طرف بلانے والے پر مسلط ہونا چاہتا تھا تو نہیں مسلط ہو پایا، لیکن بسم اللہ کی وجہ سے مسلط ہو گیا. نہیں سمجھ میں آیا قصہ، بڑا لمبا قصہ ہے اور تھوڑا سا بتاؤں گا تو شاید یاد آ جائے گا آپ لوگوں کو. اور صحیحین بخاری و مسلم میں جو ہے حدیث ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، اور جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ہونہار ہوشیار بچہ چاہیے جو جادو جا کے اس سے سیکھ لے. تو بادشاہ نے کیسے کیسے اس کو مارنے کی کوشش کی لیکن مار نہیں پایا. پہاڑوں سے گرانا چاہا، دریا میں ڈبانا چاہا، اور کیسے کیسے چاہا کہ اس بچے کو ختم کر دیں. بچے نے کیا کہا؟ ہر جگہ سے بچ کے آ جاتا تھا، دعا کر کے یا اللہ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جیسے چاہے تو مجھ کو بچا لے. بادشاہ سے خود بچے نے کہا مجھے مارنا چاہتے ہو؟ مجھے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بسم اللہ کہہ کے مارو، بسم اللہ سے مر جاؤں گا. اللہ اکبر. لیکن اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ کیونکہ اللہ کا نام اگر وہ بادشاہ لے لیتا جو اللہ کے نام کو مٹانا چاہتا تھا تو ساری رعایا اللہ کا نام لینے والی بن جاتی، اور بن گئی. اور ہوا یہی بادشاہ کو جس کا ڈر تھا. کیا ہوا؟ بچے نے کہا ایسا کرو کہ اپنی پوری رعایا کو ایک کھلے میدان میں اکٹھا کرو اور وہاں تم میرے ہی تیر کو لے کر کے اور میری کنپٹی پر چلاؤ اور کہو بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب، اس بچے کے مالک اللہ کا نام لے کے اسے تیر مارتا ہوں. اور جیسے اس نے تیر مارا بچہ مر گیا. اور باقی سارے لوگ کہنے لگے جی اس کو پوری تفصیل بتا دیں، پورا قصہ. بہت سارے لوگوں کو نہیں جزاک اللہ خیر. تو پورا قصہ لے لیتے ہیں شروع سے، کیونکہ شاید پورا قصہ رہے گا ذہن میں سامنے تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. اور قصے ایسی چیز ہوتے ہیں جو دلچسپ بھی ہوتے ہیں اور یاد بھی رہ جاتے ہیں، تو اس لیے قصے کو لیتے ہیں. تو قصہ اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پرانے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پچھلے نبیوں کا جو علم باقی تھا اس کا جادوگر تھا، اور وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، مالک کہلواتا تھا. جیسے کہ فرائنا اور کون کون گزرے ہیں جو اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور جادوگروں کی مدد دیتا تھا. تو جادوگر جب بوڑھا ہو گیا کہا مجھے کوئی ہوشیار بچہ دے دو جس کو میں جادو سکھا دوں آگے تمہارے کام آئے گا. تو اس نے ایک بچہ بادشاہ نے تلاش کر کے اپنی رعایا میں سے ہوشیار عقل مند بچہ اس جادوگر کی خدمت میں دے دیا. بچہ جادو سیکھنے جانے لگا. اتفاق سے راستے میں ایک راہب تھا جو اس وقت کے دین کا عالم تھا. اس سے گزرتے ہوئے اس کی کانوں میں کچھ آواز پڑی تو کہا سننا چاہیے کہ یہ راہب کیا بیان کرتا ہے. وہاں سنا تو اس کو اچھا لگا کہ یہ علم بھی سیکھنا چاہیے. راہب کے پاس جو علم تھا نبیوں کا علم تھا، علم نبوت،
اور جادوگر کے پاس جو علم تھا ظاہر ہے کہ کے خلاف تھا، علم نبوت کے خلاف تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا، دنیا کو نقصان پہنچانے والا علم تھا، تو وہ یہاں سیکھتا اور جا کے جادوگر کے پاس بھی سیکھتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وقت اس کے پاس متعین تھا، گھر والے بھیجتے تھے اس وقت جانا سیکھنے کے لیے اور اس وقت واپس آ جانا جادوگر کے پاس سے سیکھ کے، لیکن جب راہب کے پاس بیٹھتا تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیری ہو جاتی، تو پوچھتا کہاں تھے، تو اب کیا کرے، تو مارتا تھا کہ کیوں دیر سے پہنچے۔ اور جب جادوگر کے یہاں سے آتا تھا تو راستے میں تھوڑی دیر عالم کی بات سن کے پھر گھر پہنچتا تھا، تو گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی، تو گھر والے مارتے تھے کیوں دیر کیا۔ تو اس عالم سے پوچھا کہ میں کیا کروں، میں پریشان ہوں، میں آپ کا علم بھی سیکھنا چاہتا ہوں اور ادھر جادوگر سے بھی مار کھاتا ہوں، گھر پہ بھی مار کھاتا ہوں۔ تو کہا ایسا ہے کہ جب گھر پہ دیر ہو سے پہنچو تو بول دینا جادوگر نے روک لیا تھا، اور جب جادوگر کے پاس دیر سے پہنچو تو بولو گھر والوں نے روک لیا تھا۔ تو کبھی کبھی صحیح علم سیکھنے کے لیے اس طرح کے بہانے بھی کرنے پڑتے ہیں، عذر، ایسا آپ لوگ حالات جانتے ہیں دنیا میں، کبھی کبھی ایسا عذر کرنا پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بہتر چیز جو آپ کے حق میں ہے، آپ کے حق میں بہتر ہے، اس کو پانے کے لیے کبھی کبھی اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے جھوٹ بولے، 3 جھوٹ بولے ابراہیم علیہ السلام نے، کہتے ہیں خوش نصیب تھے کہ ان کے جھوٹ گنے جا سکے۔ ہم لوگوں کے جھوٹ گننا چاہے تو کتنے جھوٹ بولتے ہیں، پوری زندگی میں گنے ہی نہیں سکتے۔ تو یہ تو خوش نصیبی ہے کہ آدمی چند ہی جھوٹ بولے جس کو گن لیا جائے، کیونکہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کبھی کبھی کہ آپ یا تو توریہ کریں اور یا تو صریح جھوٹ بولیں۔ توریہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے حساب سے جھوٹ ہو اور حقیقت میں جھوٹ نہ ہو، حقیقت میں کچھ اور آپ کہنا چاہتے ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں، برابر اس میں نکل جائیں گے تو ہمارا قصہ رہ جائے گا۔ قصہ یہ بات چل رہی تھی کہ وہ سیکھنے جانے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک راستے میں ایک خطرناک جانور نے راستہ روک لیا مسافروں کا، آنے جانے والوں کا۔ تو اس نے کہا آج اچھا وقت ہے کہ میں آزما لوں کہ جادوگر کا علم سچا ہے یا راہب کا علم سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا یا اللہ اگر راہب کا علم سچا ہے تو اس پتھر سے یہ جانور مر جائے اور راستہ لوگوں کے لیے آنے جانے کے لیے صاف ہو جائے۔ اس نے پتھر اٹھا کے مارا اور وہ جانور ختم ہو گیا اور راستہ کھل گیا لوگوں کے لیے۔ یہ اللہ پر جو یقین ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا یہ بندہ اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے اور اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جو توکل میں اور اللہ پہ بھروسے میں اور اعتماد میں ایسے پہنچے ہوتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب وہ جو لوگ اس نام پر دھوکہ دہی کرتے ہیں نہیں، لیکن یہ برحق ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو قبول کرتا ہے، اور یہ درجات ہیں، اس میں درجات ہیں۔ تو بہرحال اس نے دعا کی اور پتھر پھینکا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا، راستہ کھل گیا۔ اس نے جا کر کے راہب کو بتایا کہ آج میں نے ایسے آزمایا اور ایسا ایسا ہو گیا۔ راہب نے کہا آج تیرا درجہ مجھ سے بھی بڑا ہے، میں تو سکھاتا ہوں لیکن تو نے اس پر یقین کیا اور عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے تیری دعا سن لی۔ کہا آج تمہارا لیکن اب تمہاری آزمائش بھی شروع ہو جائے گی، آزمائش بھی ساتھ میں شروع ہو جائے گی، اور آزمائش سے اللہ محفوظ رکھے، کیونکہ آزمائش اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی طاقت کے حساب سے دیتا ہے اور درجہ بھی اسی حساب سے بلند ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا، اب کوئی بھی بیمار آتا، کس کی دعا قبول ہوتی ہے، بیماروں کے لیے اللہ سے دعا کرتا، بیمار شفایاب ہو جاتے، خبر پھیلتی گئی۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو کہ نابینا تھا، آنکھوں کا اندھا تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ تم میری آنکھوں کو اچھا کر دو اور جو کہو وہ مال تمہارے لیے حاضر ہے۔ کہا اللہ کے بندے میں اچھا نہیں کرتا، میں کون ہوتا ہوں جو اچھا کرتا ہوں، اچھا تو اللہ کرتا ہے، وہ اچھا کرتا ہے، میں دعا کروں گا، تم اگر ایمان لے آؤ تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا۔ وہ ایمان لے آیا، ٹھیک ہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس بچے نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی اور وہ بینا ہو گیا، دیکھنے لگ گیا۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ کو حیرت ہوئی، تو تمہاری تو کل تک آنکھیں نہیں تھی، آج کہاں سے آنکھیں آ گئی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے دی ہے، میرے مالک نے، اللہ نے دی ہے۔ کہا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں تمہارا اور میرا رب تو وہی ہے نا، اوپر والا اللہ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اللہ نے مجھے آنکھیں لوٹائی ہیں۔ کہا تجھ کو یہ کس نے سکھایا؟ اب اس کے تو کان کھڑے ہو گئے، کوئی ہے میری بادشاہت میں جو مجھ سے ورغلا رہا ہے، کسی اور کو خدا بنانا چاہتا ہے، میں خدا ہوں۔ یہ اس کے لیے وہ ہو گیا۔ فوراً اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ، سزا دو، یہاں تک کہ بتائے کہ کس نے اس کو یہ سکھایا ہے۔
تو اس نے بتایا کہ وہ بچے نے سکھایا. بچے کو بلوایا, کہا تجھ کو جادوگر اتنا جادو سیکھ لیا تو نے کہ تو اب نابینا کو بینا کرنے لگ گیا. اس نے کہا نہیں, یہ جادو کا علم نہیں ہے, آپ غلط فہمی میں ہیں, یہ تو اللہ کا دیا ہوا علم ہے. اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے, وہ بیماری جب ہوتی ہے تو شفا دینے والا وہی ہے, ایک اللہ. کہا تجھ کو کس نے سکھایا؟ تو جادوگر کے پاس جاتا تھا, یہ تو اس کے پاس علم ہے نہیں. اب اس کو سزا دی گئی, یہاں تک کہ اس نے بتا دیا کہ وہ راہب نے سکھایا. راہب کو لے کے آئے اور اس کو بچے کے سامنے آری سر پہ رکھ کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے. بچے سے کہا دیکھ تیرا بھی انجام یہی ہوگا جو انجام اس کا ہوا ہے, ورنہ تو اپنے جادو کے علم پہ لوٹا, اس کے چھوڑ دے. بچے نے کہا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں. لیکن بچے کو نہیں مارنا چاہتا تھا نا, کیونکہ وہ اس کا جادوگر بنتا آگے چل کر کے, اس کے لیے مفید تھا, تو اتنی آسانی سے بچے کو نہیں مارنا چاہتا تھا. چاہتا تھا یہ ڈر جائے اور میری بات مان لے. اسی لیے پھر بچے کو ڈرانے کے لیے دوسری صورت کیا کی, اپنے فوج کو, اپنے کارندوں کو بلایا اور کہا اس بچے کو لے کے جاؤ, پہاڑ کی بلندی پہ لے جاؤ اور وہاں سے اس کو گرا دو. اگر یہ میری بات مان لیتا ہے اور مجھے پھر رب مان لیتا ہے اور اپنی بات چھوڑ دیتا ہے تو واپس لے آنا, اور نہیں تو وہیں سے ڈھکیل دینا, مر جائے. جب وہ لوگ پہاڑ کی اونچائی پہ لے کے گئے تو اس بندے نے دعا کی, یہاں سے میں نے بیان کیا تھا, اس نے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت, یا اللہ تو جیسے بھی چاہے ان سے مجھے بچا لے. اور زلزلہ آیا, وہ سب کے سب پہاڑ سے نیچے گر گئے, بچہ بچ گیا. بچ کے بادشاہ کے پاس پہنچا. بادشاہ نے کہا تم اکیلے آ گئے, وہ سب جو گئے تھے تمہارے ساتھ, کہا وہ سب ہلاک ہو گئے, اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا, اللہ نے مجھے بچا لیا. اس کے بعد میں پھر اس نے کچھ فوجیوں کو بلایا, کہا اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور لے جا کے جب پانی میں پہنچنا دریا میں پلٹ دینا. اگر یہ مان لیتا ہے تو واپس لے آنا, اور اگر نہیں مانتا ہے تو پلٹ کے آ جانا. جب دریا میں لے کے گئے وہاں بھی بچے نے اللہ سے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت, یا اللہ تو جیسے بھی مجھ کو بچا سکتا ہے ان سے بچا لے. دریا میں طوفان آیا, کشتی پلٹ گئی, وہ سب ڈوب گئے, یہ بچ کے نکل آیا. اور یہ پھر بادشاہ کے پاس پہنچا, کہا کہ میں تو خیر و عافیت سے آ گیا, میرے اللہ نے مجھے بچایا, تمہارے لوگ ڈوب گئے. پھر بادشاہ سے کہا بادشاہ دیکھو تم مجھے مار نہیں سکتے ہو, مجھے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اگر تم مارنا چاہو تو میں بتاؤں. وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی پوری رعایا کو ایک کھلے میدان میں اکٹھا کرو اور پھر وہاں پر میرے ہی ترکش کا تیر لے کے مجھ پر تیر چلاؤ اور کہو بسم اللہ رب ھذا الغلام, اس بچے کے رب, اس بچے کے مالک اللہ کے نام سے میں اس پر تیر چلاتا ہوں. تو بادشاہ نے ہی کیا کہ تیر چلایا بسم اللہ کہہ کر کے, اور بچے کی کنپڑی پہ لگی, اور اس کے بعد بچے نے کنپٹی پکڑی, اللہ کا نام دے کے اس نے جان دے دی. پھر کیا ہوا کہ جتنے لوگ تھے وہاں کھڑے ہوئے تھے, جن کو چاہتا تھا بادشاہ ایمان نہ لائے, سب کہنے لگے آمنا برب ھذا الغلام, ہم سب اس بچے کے رب پہ ایمان لاتے ہیں, سب اللہ پہ ایمان والے ہو گئے. تو بادشاہ جس سے ڈرتا تھا, جس سے بچنا چاہتا تھا, وہ ہو گیا. اسی لیے علماء نے کہا کہ وہ تو ایک طرح کی خودکشی لگتی ہے نا, کہ کہا کہ مجھ کو ایسے مار دو. تو جب ایسے حالات ہو جائیں کہ اس کے ذریعے سے ہی اسلام کی اشاعت ہو اور اللہ کی بندگی میں لوگ آئیں, تو ایسی صورت جب بن جائے تو اس وقت اسی وقت کے لیے تو اللہ کے لیے جان دی جاتی ہے. جان تو اسی کی دی ہوئی ہے, ہم یہ تو جان اللہ کی امانت ہے. تو بہرحال اس کے ذریعے سے پورے لوگوں میں ایمان پھیل گیا. بادشاہ نے کیا کیا کہ گڑھے کھدوائے اور اس میں آگ جلا دی, اور سب کو اس میں کہا کہ گڑھے میں, آگ کے گڑھوں میں سب کو ڈال دو. یہی جو قرآن پاک میں اصحاب الاخدود کا ذکر ہے, سورہ کون سی سورہ ہے, 30ویں پارے کی سورت بہت مشہور ہے, جس میں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود, گڈھے والے تباہ ہو گئے جنہوں نے اس میں آگ جلا رکھا تھا اور لوگوں کو ڈالتا تھا. یہ بادشاہ تھا جس نے گڈھے میں آگ جلوایا اور اس کے بعد ان لوگوں کو اسی گڈھے میں گرانا شروع کیا. ایک عورت آئی جس کے گود میں بچہ تھا, تو اپنے بچے کی وجہ سے کہ بچہ میرا بچ جائے, میں کود جاؤں آگ میں, اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بچہ میرا بچ جائے. ٹھٹک گئی تھوڑی دیر کے لیے, بچہ بول پڑا. بچے نے کہا اماں تو حق پہ ہے, کود جا آگ میں, آج یہ دنیا کی آگ ہے, کل ہمارے لیے جنت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا معاملہ بھی یہی تھا
کہ جادوگروں کے بارے میں جب اس نے کہا کہ ہم تم کو ایک ایک کو سولی دے دیں گے، فرعون نے جب کہا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم کو جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، تم زیادہ سے زیادہ یہ دنیا ختم کر سکتے ہو نا، اور جو ہمیشہ کی دنیا ہے وہ تو ایمان والوں کے لیے۔ تو بہرحال کہنا یہ تھا کہ وہاں بھی بسم اللہ، اللہ کا نام اگر وہ شخص بھی لیتا ہے جو اللہ کا دشمن ہے تو بھی بسم اللہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو بسم اللہ کتنا اہم ہے، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ کا نام لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو کیا کہہ کے داخل ہوں؟ بسم اللہ کہہ کے۔ کھانا کھائیں تو بسم اللہ کہہ کے۔ آج جو شیطان سے، آسیب سے پریشان لوگ رہتے ہیں نا کہ گھر میں بہت تکلیف ہے، یہ ہے وہ ہے، دروازہ کھولتے بند کرتے بسم اللہ کرتے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایک آدمی دروازہ کھولتے ہوئے بسم اللہ کہتا ہے، دروازہ بسم اللہ کہہ کے بند کرتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کیا کہتا ہے؟ یہاں آج تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں جگہ ہے، کیونکہ اللہ کا نام لے کے اس نے دروازہ بند کیا، اب ہم گھس نہیں سکتے۔ جب کھانا کھاتا ہے بسم اللہ کہہ کے تو شیطان بھوکا رہتا ہے، کہتا ہے اس گھر میں ہم کیا رہ پائیں گے جہاں بھوکا رہنا پڑے، جہاں سونے کا حساب نہ ہو، تو بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ لیکن جہاں بسم اللہ کہہ کے کھانا نہیں کھاتے، شیطان کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اگر آپ کھانا شروع کرو تو بسم اللہ، اور بھول جاؤ تب بیچ میں آپ جب یاد آئے تو کہو بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ دو، تو شیطان جو کچھ کھائے رہے گا قے کر دے گا۔ لوگ دینی مسائل میں کیسے کیسے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پلیٹ میں قے کر دے گا، اس لیے کہتے ہیں بیچ میں بسم اللہ اولہ و آخرہ نہ کہو۔ ارے اللہ کے بندے، مقصد یہ ہے کہ شیطان کا پیٹ خالی ہو جائے اور وہ طاقت جو ملتی ہے کھانے سے، اسے کھانے کی طاقت نہیں ملے گی، آپ کے پلیٹ میں قے نہیں کرتا، آپ بسم اللہ اولہ و آخرہ کہو۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دوا کھاؤ تو بسم اللہ نہیں کہو، بیماری میں برکت ہو جائے گی۔ بیماری میں نہیں برکت ہوگی بسم اللہ کہنے سے، شفا میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی۔ دوا بھی ایک طرح کا کھانا ہے، اس میں بھی بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے گمراہیوں کی عجیب معاملہ، ہر جگہ گمراہی داخل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کا بدل کچھ لوگوں نے نکال لیا 786 کر کے 786، اور وہ سمجھا کہ یہ بسم اللہ کا بدل ہے۔ اللہ کے نام کے بدلے میں ایک نمبر نکال لیا، کسی آدمی کے نام کے بدلے اس کا نمبر نکالو، کہو کہ بھائی میں تمہیں فلاں نمبر سے پکاروں گا، اب پسند آئے گا کسی کو نہیں پسند آئے گا۔ بسم اللہ کہہ کر کھاتا ہے، وہاں 786 کہہ کے کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ اگر نمبر بدل ہو جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی، جتنی دعائیں ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اس کا پورا نمبر نکال لو، ایک نمبر بول دو اور پورا سورہ فاتحہ گویا پڑھ لی۔ تو عجیب گمراہی شیطان نے پھیلا رکھی ہے۔ تو یہ سب جو ہے اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل اسلام اتباع پہ رہتے ہیں، سنت پہ رہتے ہیں، اور اس اتباع اور سنت میں سے ہے اللہ کا نام ویسے لینا جیسے اللہ نے نام لینا سکھایا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ تو آج کے درس کو اسی پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے دروس میں اور باتیں آگے آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔